انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز اب کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، چین اور بھارت کا سمجھوتا ہونے کے بعد ایک بار پھر چین نے بھارت پر جنگی حملوں کا آغاز کر دیا۔ مزید علاقوں پر چین کا قبضہ، بھارت کچھ نہ کر سکا۔ ورلڈ میڈیا خاموش۔ آخر بھارت کے خلاف چین نے ایسا کیا پلان تیار کر لیا کہ بھارت کے ہوش و حواس اڑ گئے؟ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ چین نے جنگی حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ بہت بڑی خبر آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ چین نے کہا ہے کہ اپنی ایک انچ بھی زمین پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چین اور بھارت کے مابین زبردست کشیدگی جاری ہے، کیونکہ پچھلے دنوں بڑی خبریں آ رہی تھیں ورلڈ میڈیا کی جانب سے کہ دونوں کے درمیان سمجھوتا ہو گیا ہے، لیکن دونوں کے درمیان سمجھوتا کچھ علاقوں پر ہوا ہے، ابھی بھی کچھ علاقے دونوں ملک آمنے سامنے ہیں۔ چین نے ایک بار پھر اس تناؤ کی ذمہ داری بھارت پر عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ چینی فوج ملکی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ چینی اور بھارتی وزیر دفاع کے درمیان ایک اہم میٹنگ کے بعد یہ بیان سامنے آیا ہے۔ LAC کی کشیدگی کو دور کرنے کے لیے ماسکو میں بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور ان کے چینی ہم منصب وی فنگر کے درمیان تقریباً 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کم کرنے پر غور کیا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد بیجنگ کی طرف سے یہ جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان سرحد پر موجود کشیدگی کی وجوہات اور اس کی حقیقت پوری طرح سے واضح ہے۔ اس کے لیے بھارت پوری طرح سے ذمہ دار ہے۔ چین اپنی سرزمین کا 1 انچ بھی نہیں کھو سکتا۔ اس کی مسلح افواج قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پوری طرح پرعزم اور پر اعتماد اور قابل اعتماد ہے۔ اس بیان میں چین نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان طے پانے والے معاہدوں پر دل جمعی سے عمل کرے۔ تمام تصفیہ طلب مسائل مذاکرات اور مشاورت کے ذریعے حل کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ چین نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صدر شی جن پنگ اور نریندر مودی کے درمیان ملاقات بھی طے کریں۔ چینی بیان میں کہا گیا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان تعلقات کو مزید اچھا کرنے، علاقائی امن و استحکام کی مجموعی صورتحال کو بہتر بنانے، سرحدی علاقوں میں امن و امان کی حفاظت کرنے جیسے معاملات پر فریقین کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب بھارتی وزارت دفاع کی جانب سے جاری ایک بیان میں سرحد پر کشیدگی کے لیے چینی کارروائیوں کو ذمہ دار بتایا گیا ہے۔ بھارتی بیان کے مطابق چین کو بتا دیا گیا ہے کہ سرحد پر بڑی تعداد میں فوجوں کی تعیناتی، ان کی جارحانہ رویہ اور یک طرفہ طور پر صورتحال کو تبدیل کرنے جیسے کوششیں دونوں کے ممالک کے درمیان معاہدوں کی خلاف ورزی ہیں۔ بھارت اور چین کے درمیان مشرقی لداخ میں LAC پر تنازع کی ابتدا رواں برس مئی میں ہوئی تھی۔ جون کے وسط میں وادی گلوان میں دونوں فوجوں کے درمیان ہونے والے تصادم میں بھارت کے کچھ فوجی زخمی ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بعد سے فریقین کے درمیان فوجی اور سفارتی سطح پر بات چیت کے کئی ادوار ہو چکی ہیں، تاہم کسی پیش رفت کی بجائے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ تازہ کشیدگی کی وجہ پیانگانگ جھیل کے جنوبی علاقے میں درمیانی شب بھارتی فوج کی کارروائیاں بتائی جاتی ہیں، جس میں بھارتی فوجیوں نے جھیل سے متصل اونچی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ بھارت نے چین پر اشتعال انگیزی کے الزامات عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ چینی فوج نے اس علاقے میں صورتحال کو بدلنے کی کوشش کی ہے، جس کا بھارتی فوج کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا۔ بھارتی فوج نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ چین نے اسے بھارتی فوجوں کی دراندازی بتاتے ہوئے بھارت سے سخت احتجاج کیا ہے اور ان کی فوراً واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔
چینی سفارت خانے کی ایک ترجمان جی رونگ کا کہنا تھا کہ فریقین کے درمیان جن امور پر اتفاق ہوا تھا بھارتی فوجیوں نے اس کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے۔ جی رونگ نے بھارتی افواج کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے پیانگ گانگ سو جھیل کے جنوبی علاقے مغربی علاقے میں لائن آف کنٹرول کو پار کیا اور اس اشتعال انگیز کارروائیاں کی جس سے سرحدی علاقے میں دوبارہ حالات کشیدہ ہو گئے۔ لداخ میں اس وقت بھارت اور چین کے کئی ہزار فوجی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب دونوں جانب تعینات ہیں اور ان تازہ واقعات کے بعد سے خطے میں فوجی نقل و حرکت میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کے ایک دفاعی تجزیہ نگار اتپل بھٹاچاریہ کا کہنا ہے کہ اس وقت لداخ میں LAC کے بعض مقامات پر حالات کچھ زیادہ ہی کشیدہ ہیں۔ ان کے مطابق چوشلو کے علاقے میں چینی فوج کا رخ جارحانہ ہے۔ بھارتی فوجیوں کو پیچھے دھکیلنے کے مقصد سے چین نے وہاں بھاری بھرکم جنگی ہتھیار نصب کیے ہیں۔ اس دوران بھارت نے بھی فوج کی نقل و حرکت کو آسان بنانے کے لیے سری نگر سے لیہہ اور لداخ کی جانے مانے والے قومی شاہراہ کو عوام کے لیے بند کر دیا ہے، جس پر دن رات بھارتی فوجوں کی گاڑیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بھارت نے LAC پر اپنی خصوصی فرنٹیئر فورسز کو تعینات کیا ہے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے پاس ہی بڑی تعداد میں فوجی اسلحہ پہنچا دیے ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق LAC پر حالات بہت کشیدہ ہیں اور اس وقت دونوں ممالک کی فوجیں تقریباً برابر کی تعداد میں اپنی اپنی پوزیشن کا دفاع کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور چین جو ہے ہر بارڈر پر نہ صرف آج سے بلکہ 4 سال سے جو ہے آمنے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ انڈین فوج کے ایڈیشنل ڈائریکٹوریٹ جنرل برائے پبلک انفارمیشن کے سرکاری ٹویٹر ہینڈل سے کہا گیا ہے کہ مشرقی لداخ میں مائکرو ویو ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق میڈیا رپورٹس سامنے آ رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ دفاعی ماہر اور انڈیا دفاعی رویوں کے ایسوسیٹ ایڈیٹر کرنل دان ویر سنگھ کا کہنا ہے کہ چین کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے۔ سنگھ کا کہنا ہے کہ اس طرح کے تمام ہتھیار لائن آف سائٹ پر کام کرتے ہیں۔ ان کا استعمال ویسے بھی پہاڑی علاقوں میں کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ کوئی منطقی بات نہیں ہے، یہ مکمل طور پر چینی پروپیگنڈا ہے۔ دفاعی اور سیکیورٹی امور پر لکھنے والے صحافی راہل بیدی کہتے ہیں کہ یہ ایک جھوٹی خبر لگتی ہے، یہ چینی پروپیگنڈا لگ رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نظر نہیں آ رہی۔ چینی میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ PLA نے انڈیا اور چین کے مابین مشرقی لداخ میں جاری فوجی کشیدگی کے دوران انڈین فوج کو کچھ بلند مقامات سے بے دخل کرنے کے لیے مائکرو ویو ہتھیاروں کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ ہتھیاروں کے استعمال سے انڈین فوجیوں نے کیک کرنا شروع کر دیا اور وہ 15 منٹ کے اندر اندر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈین فوجیوں کو یہ پہاڑی چھوڑنا پڑی۔ اس کے بعد PLA کے فوجیوں نے ان پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس دوران PLA کے فوجیوں کو گولیاں نہیں چلانی پڑیں اور اس طرح دونوں ممالک کے درمیان فائر نہ کرنے کے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ کینزانگ نے دعویٰ کیا کہ یہ واقعہ کچھ دنوں پہلے پیش آیا اور چین اور انڈیا دونوں مختلف وجوہات پر اس واقعے کی تشہیر نہ کر سکے ہیں۔